محترم دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج 22 جنوری 2024 ہندوستانی مسلمانوں کے لیے، بھارت کی اس دھرتی کے لیے دوسرا یوم سیاہ ہے۔ 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد زمین بوس کی گئی۔ فرقہ پرست طاقتوں نے اپنے سیاسی اثر و رسوخ کا استعمال کر کے اور اس کے بعد مسجد کو منہدم کیا۔ عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں اعتراف اس بات کا ہے کہ 6 دسمبر کو مسجد کا گرانا یہ غیر قانونی تھا۔ بابر نے مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی تھی۔ یہ پوری تفصیل آپ فیصلے میں پائیں گے۔ آج کے دن کی جو صورتحال ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر ایک مایوسی کی کیفیت ہے، شکست تسلیم کر لینے والی کیفیت ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ملک میں ہزاروں مذاہب ہیں، ہزاروں فرقے ہیں، اپنے اپنے لحاظ سے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اسلام کی جڑیں مضبوط ہیں۔ کسی مذہب یا فرقے کے لوگ اپنی کامیابی پر یا اپنی فتح پر، چاہے وہ عدالتی لحاظ سے ہو چاہے طاقت کے لحاظ سے، کسی کی دل آزاری کرے، یہ چیز کسی بھی لحاظ سے انسانیت کی چیز نہیں کہی جائے گی۔ اسلام کی جڑیں مضبوط ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی جڑیں کھوکھلی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عمارت چاہے 100 منزلہ تعمیر کر دی جائے، اگر جڑیں مضبوط نہیں ہیں تو وہ عمارت کو گرنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے۔ اس لیے جو صبح سے شام تک پورے ملک میں آپ سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ آپ پورا ڈھکوسلا دیکھ رہے ہیں، ان سے کبھی دل برداشتہ نہ ہو، نہ کبھی مایوس ہوں، اس لیے کہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی کوئی جڑ یا بنیاد نہیں ہے، ان کی جڑیں کھوکھلی ہیں۔ ان کی حیثیت بس اتنی ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل مٹنے والا ہے، باطل مٹنے ہی کے لیے آتا ہے۔ باطل آئے گا لیکن ایک دن اس کو ذلت کے ساتھ مٹنا ہے۔ پھر اللہ کا اصول ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین حق، مقبول دین اسلام ہے۔ پھر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے سوا کوئی کسی اور دین پر چل کر کامیابی پانا چاہے تو نہ اس دین کو قبول کیا جائے گا، نہ اس کی عبادت قبول کی جائے گی، نہ اسے کامیابی ملے گی، نہ اس کا کوئی عمل قبول کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت کے لحاظ سے ایسا شخص خسارے اور نقصان میں ہوگا۔ یہ کیفیت مومن بندے کے اندر کبھی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ مارے ڈر اور خوف کے آج سفر بند ہے لوگوں کا، بعض علاقوں میں دکانیں بند ہیں، بعض علاقوں میں 12 بجے رات کے بعد سے جو پٹاخے پھوٹے ہیں تو صبح تک پھوٹتے رہے ایک فتح کے جشن پہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیشہ بندہ امید کا سامن کبھی نہ چھوڑے۔ خیر اور بھلائی کی امید اللہ کی ذات سے رکھی جاتی ہے۔ اس ملک کا غیر مسلم طبقہ، ہندو طبقہ مسلمانوں کے احسان سے کبھی وہ خالی نہیں ہو سکتا۔ جب بھارت میں مسلمان آئے تو مذہب اور دھرم جو ان کا وید اور شاستر کیا ہے نا، اس کے فیصلے اور قانون کے لحاظ سے ہندوستان میں غیر مسلم عورتوں میں سے اگر کسی کا شوہر مر جاتا تھا تو ان کا مذہبی رہنما جو ویدوں کا ہے یا پنڈت جو بھی ہو، وہ فیصلہ سناتا تھا کہ یہ بدھوا عورت منحوس ہے، اس لیے اس کا شوہر مر گیا۔
تو اس کے شوہر کی آگ میں جو چتا ہوتی تھی اس عورت کو جلا دیا جاتا تھا. وہ روتی تھی، چیختی تھی، چلاتی تھی، کوئی نہیں سنتا، کیونکہ دھرم گرو کا یہ فیصلہ ہوتا تھا اور اسے اسی آگ میں ڈھکیل کر جلا دیا جاتا تھا. یہ اسلام کی، مسلمانوں کی اس ملک پر نعمت اور رحمت ہے جو اللہ نے بھیجی کہ مسلمانوں عورتوں کے ساتھ غیر مسلم عورتوں کی بھی مسلمانوں کے وجود نے حفاظت کی ہے، ان کو تحفظ بخشا ہے. یہ حقیقت اور سچائی ہر شخص اس کو مانتا ہے، قبول کرتا ہے. اس لیے حالات سے کبھی نہ مایوس ہو. اسلام اللہ کا دین ہے، جڑیں بڑی مضبوط ہیں. اور جو اسلام کے دشمن ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کل انہی میں سے اللہ تعالیٰ اسلام کا دائی بھی بنائے، خادم بھی بنائے. 6 دسمبر کو مسجد گرانے والوں میں سے بہت سارے لوگ رہے ہوں گے. ایک آدمی کا ایک انٹرویو آ رہا تھا عرب کے اخبار میں، تو اس نے کہا میں بھی تھا اس میں. بعد میں اللہ نے اس کو اسلام کی نعمت دی. اس نے کہا کہ میں 10-12 مسجدیں بنا چکا ہوں اب تک، اور اس گناہ کا کفارہ کیسے میں ادا کروں؟ جب تک میری زندگی ہے اللہ کے گھر کو بناتے رہوں گا، بنانے میں حصہ لیتے رہوں گا. تو حالات سے مایوس نہیں ہوا جاتا ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. اللہ نے فرمایا کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، اس میں بھلائی ہوتی ہے. اب اس میں ہماری توحید کی دعوت میں کمی کا ہم محاسبہ کر لیں. ہم بدعتوں میں رہ کر کیسی زندگی گزارتے ہیں. صبح فجر کے درس میں بتایا نا کہ وہ نیرل میں مولانا سجاد نعمانی نے ایک آڈیو وائرل کیا کہ ہر آدمی سونے سے پہلے سورہ مزمل اور 100 بار درود شریف پڑھ لے، دن میں بھی پڑھ لے، رات میں پڑھ لے، اس کو وائرل کرو. یہ بدعتیں پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ مصیبت، بڑی بڑی مصیبتیں آتی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، انبیاء کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ الحلیم، الگ الگ دعائیں جو سنت سے ثابت ہیں بڑی بڑی مصیبتوں کی، کیا وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ درود پڑھنا نیکی ہے، سورہ مزمل پڑھنا اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن الگ سے کوئی وظیفہ، کوئی نیکی اپنی جانب سے جاری کرنا یہ بدعت اور گمراہی ہے. شخصیتیں بڑی ہو سکتی ہیں، لیکن کوئی کتنا بھی بڑا بزرگ یا پیر ہو جائے وہ سنت سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے. اگر کوئی پیر اپنے آپ کو سنت سے بڑا سمجھے تو پیر نہیں، وہ پیروں کی جوتی کہلائے گا، کیونکہ نبی کی سنت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے یہ سب چیزیں مردود ہیں. سنت سے جوڑنا چاہیے لوگوں کو، نبی کی شریعت سے جوڑنا چاہیے، اور اس قسم کے مواقع پہ خیر کی امید رکھنا چاہیے. کہتے ہیں نا 360 فٹ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، پوری تاریخ ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ اسے گرا دیا، لیکن وہ فتح مکہ یوں ہی نہیں مل گیا. فتح مکہ کے لیے قربانی دی گئی. صحابہ 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ صحابہ تھے جو نبی کے ساتھ حج میں شریک تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا مجمع وہی تھا، 1.25 لاکھ بس، وہ جو حجۃ الوداع میں تھا. مدینہ میں بمشکل بقیع کے اندر 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں. 10,000، 9,000، 8، 11، بس. باقی وہ 90,000 یا 1,10,000 کہاں چلے گئے؟ وہ صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے، پوری دنیا میں دین پھیلانے کے لیے پھیل گئے. 40-50 صحابہ ہندوستان بھی آئے تھے، مدراس کے ساحلی علاقہ کوٹلم میں، گجرات کے کاٹھی اواڑ میں. پوری تاریخ آپ کو ملے گی کس صحابی نے کب قدم رکھا اور کس طرح دین کی دعوت دی، پھیلائی. تو اس قسم کے مواقع پہ ہم اپنی دعوت میں کتنے کمزور ہیں، اپنے اخلاق اور کردار میں کتنے کمزور ہیں، اپنے معاملات میں کتنے کمزور ہیں، سود، رشوت اور رزق حرام میں ہم کتنا گھس گئے ہیں، جا کر کے فضول چیزوں میں کتنا گھس گئے. ہم اس کا حساب کریں کہ کہیں اللہ کی مار ہم پر تو نہیں ہے، ہم پر اللہ کی مار تو نہیں پڑ رہی ہے. ہماری مساجدیں ویران ہو رہی ہیں، فجر میں ہماری مساجدیں خالی رہتی ہیں، جمعہ میں روڈ پر نماز پڑھنے کے لیے لوگ احتجاج کرتے ہیں، فجر میں وہی مسجدیں روتی ہیں پبلک کے لیے، مصلیوں کے لیے. تو اپنے گناہوں کا، اپنی کوتاہیوں پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ہمارا اخلاق اور کردار کیسا ہونا چاہیے؟ سیرت طیبہ کی روشنی میں ایک غیر مسلم ایک مسلمان کو دیکھے،
قرآن کو پڑھے یا سیرت کو پڑھے تو وہ محسوس کرے کہ یہ وہی قوم ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس کا ذکر سنت کے اندر موجود ہے۔ آج ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہماری دنیا الٹی ہے، تو ہمیں اپنے عمل کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور یہ جو بت خانہ بنا اور اس میں بت رکھا گیا، بت کا جشن ہے، یہ کھوکھلی عمارتیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام دین حق ہے، مسلمان اس دین سے جب تک جڑا رہے گا اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم رنج و غم مت کرو، افسوس مت کرو، اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارے ہی اوپر اللہ کی مدد آئے گی، تم ہی بلند رہو گے۔ آج آپ ملک میں سفر کیجئے، آپ کی شکل اگر مسلمان کی ہے، داڑھی ہے، لباس سفید ہے، تو ایک غیر مسلم طاقت کے نشے میں آپ کو حقیر سمجھتا ہے۔ آپ اگر حق پر ہوتے ہوئے بھی زور سے بول دیں گے تو پھر وہ اپنی طاقت کا استعمال کرے گا، ادھر ادھر فون گھما کے آپ کو روب میں ڈالے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس طرح کے مواقع پہ قانون سسٹم کی تو پابندی کرنی ہی کرنی ہے، اپنے اندر کی جو دنیا ہے اس کو آپ سدھاریے، ایمان کو، رزق حلال کو، عقیدے کو، سنت کی محبت کو۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان اگر تمہارا مضبوط اور بلند ہے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی، اللہ کی مدد تمہیں ہر حال میں آئے گی۔ تو کمیاں ہماری ہیں، ایمانی کمزوریاں ہمارے اندر آپ اچھی طرح سے پائیں گے، اس کا ازالہ کیجیے۔ اور حالات سے کبھی مومن مایوس نہیں ہوتا ہے، اپنے عمل کی اصلاح کرتا ہے، اور اس کے بعد حالات کی اصلاح اللہ تعالیٰ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، آج جو 22 دسمبر 2024 کو غیر مسلم طبقہ اس کو فتح کے طور پر مناتا ہے، کہتا ہے کہ رام جی آئیں گے۔ پتہ نہیں کہ کھوکھلا دعویٰ ہے۔ رام جی ایک انسان تھے، اللہ کی مخلوق تھے، مر گئے جیسے ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا بنی آئے چلے گئے، ویسے وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ پتہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی آتا نہیں ہے، لیکن یہ پورا جو ایک بنایا گیا، پوری ہوا بنائی گئی ایک طبقے کو متحد کرنے کے لیے، سیاست کی کرسیوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اور دوسرے طبقے کو کمزور بنا کر بے اثر کرنے کے لیے۔ یہ چیزیں وقتی ہیں، حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ہم سمٹ گئے اور ہم اپنے آپ میں الجھ گئے۔ غیر مسلم طبقہ ہمارا مدعو ہے۔ اللہ نے ہمیں دین کی نعمت دیا کہ اس نعمت کو اس تک پہنچانا جس تک دین نہیں پہنچا ہے۔ ہم نے اپنی ذمہ داریاں کتنی ادا کی؟ جب اسے کچھ نہیں ملے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو چاہے گا، اینٹ پتھر جو چاہے گا اس کی پوجا کرنا شروع کر دے گا۔ اس لیے اس قسم کی چیزوں سے ہمیشہ خیر کا پہلو تلاش کیجئے، اپنی کمیوں پہ غور کیجئے، اور ہمت اور حوصلہ بلند کیجئے۔ اللہ کا دین غالب ہونے کے لیے آئے، اب کوئی دین نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قیامت تک دین اسلام رہے گا، قیامت تک قرآن رہے گا۔ کوئی یہ کہے کہ عیسائی مذہب 2000 سال پرانا ہے، ہندو دھرم 7000 سال پرانا، بدھ دھرم 9000 سال پرانا ہونے سے، نیا ہونے سے نہیں فرق پڑتا ہے۔ آخری دین اللہ کا دین اسلام ہے، آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سارے ادیان کا خالق و مالک، جہاں جن رسولوں کو بھیجا اللہ نے بھیجا ہے۔ اور کچھ ادیان گڑھے ہوئے ہیں، من گڑھت ہیں، کچھ عبادتیں گڑھی ہوئی ہیں۔ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ وہ رام جی نبی تھے، رسول تھے۔ کتنے مسلمان اس طرح کی فالتو گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم اتنا عقیدہ رکھتے ہیں کہ گوتم بدھ سدھارتھا یا رام یا کرشن یہ اللہ کی مخلوق تھے، ایک منس اور ایک مہان انسان تھے، لیکن ان کے نبی یا رسول ہونے کا ذکر نہ تو اللہ کی کتاب میں ہے نہ سنت میں ہے۔ ہم پابند ہیں کسی کے مقام مرتبہ کو جاننے کے لیے اپنے نبی کی تعلیمات اور ہدایت کے۔ جب ہمیں نہیں کچھ ملتا تو ہم کہیں گے کہ اپنے زمانے کے وہ ایک بڑے انسان تھے،
جیسے سب کی موت ہے ان کی بھی موت ہو گئی. کبھی مرعوب نہیں ہونا چاہیے. کتنے لوگ رام بھکتی میں پتہ نہیں کیا کیا گانے لگتے ہیں, نظمیں گاتے ہیں, داڑھی رکھ رکھ کے کہیں وہ ہمارے بھی دیوتا تھے. یہ سب فضول ہلاکت اور تباہی ہے میرے بھائی اور دوستو. توحید سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے, اسلام سے پیارا کوئی دین نہیں ہے. ملک بدلتے ہیں, حکومتیں بدلتی ہیں, سیاستیں بدلتی ہیں, کرسیاں بدلتی ہیں, نہ جانے اس ملک میں جب سے دنیا بنی پتہ نہیں کتنی تبدیلیاں آئیں, لیکن باقی رہنے والی اللہ کی ذات ہے اور دین حق اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عزم اور ہمت و حوصلہ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کفر کی آندھی یا ایڈورٹائز یا پرچار, ان سے ہمیں ذرہ برابر بھی مرعوب ہونے سے بچائے رکھے, اور ہمیں یہ ہمت دے کہ کفر کی طاقتیں جو دندنا رہی ہیں, ہم اسی قوت کے ساتھ اسلام کی دعوت ان تک پیش کریں گے. وہ نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی وہ ہم دنیا تک پہنچائیں گے. اللہ ہمیں اور آپ کو